تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ہر ختم نبوت کا ہر مجلس میں پرچار بتلا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا جمعیت علماء برطانیہ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ مولانا اسلام علی شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہی عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ قادیانیوں کے لیے وہ انسان ہمیشہ بھٹکتا رہے گا، وہ انسان ہمیشہ بھٹکتا رہے گا جو شامل نہیں آپ کے کارواں میں، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ نہایتی قابل قدر صدر مجلس، پیر طریقت، راہبر شریعت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نائب امیر حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت فیوزہم العالیہ، اور ہمارے ہر دل عزیز حضرت مولانا لالا عزیز احمد صاحب، اور اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور برطانیہ کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے علماء کرام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، 3-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ایک تمہید ہے، ایک قادیانیوں کو دعوت ہے، اور دوسرا آپ مسلمانوں سے ایک التجا ہے۔ تمہیدی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان، اس احسان کا ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہماری ہدایت، ہماری راہبری کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا ایک تسلسل جاری فرمایا، اور آخر میں جو دین آدم علیہ السلام کو دیا، اس دین کی ابتدا جہاں آدم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی تکمیل کر دی، اور تکمیل کے لیے باضابطہ حجت الوداع کے موقع پر
جب جناب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وفات سے پہلے وہی نازل کر کے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جب دین کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، تو لہٰذا نہ نبوت کی ضرورت رہی، نہ رسالت کی ضرورت رہی، نہ کسی کتاب کی ضرورت رہی، نہ کسی پیغام کی ضرورت رہی۔ تو لہٰذا دین کی تکمیل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ بھی تمام کر دیا، نبوت کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و دار ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ دوسری بات جو میں قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں، آج کا یہ اسٹیج ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، اور میں جمعیت علماء برطانیہ، یہاں کے علماء کی سب سے بڑی جماعت، اس کا ایک ذمہ دار آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اس اسٹیج کے ذریعے سے برطانیہ میں رہنے والے تمام قادیانیوں کو جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی استعمال کرتے ہو، ہماری مسجد کا نام بھی استعمال کرتے ہو، ہماری نماز کا اس کو بھی استعمال کرتے ہو، ہماری نماز پڑھ کر تم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہو، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین سے ہم التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ رب العالمین نے اس ہدایت کے جواب میں دو چیزیں بیان فرمائی، دو راستے بتائے۔ ایک راستہ رب العالمین نے الف لام میم ذالک الکتاب کے اندر کتاب اللہ کا راستہ بتایا کہ ہدایت اگر تم چاہتے ہو کتاب اللہ کی طرف آؤ، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دوسرا راستہ بتایا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر رب العالمین نے رجال اللہ کا راستہ بتایا۔ تو گویا انسان کی ہدایت کے لیے ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری رجال اللہ ہے، دو چیزوں کو بیان فرما دیا۔ ان دونوں کے ذریعے سے میں قادیانیوں کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اگر ہدایت چاہتے ہو، جو ہدایت تم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہو، نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہو، اس ہدایت کو رب العالمین نے دو جگہوں میں بیان کر دیا، اور ان دونوں جگہوں میں ہم ختم نبوت کو تلاش کرتے ہیں، ختم نبوت کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے رجال اللہ میں سب سے سر فہرست محمد الرسول اللہ، انبیاء کے سردار نظر آئے۔ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین، اللہ رب العالمین نے فرمایا چار طبقے ہیں، ان کے راستے کو اپناؤ گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو ہدایت کے لیے انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا لا نبی عبادی، لا نبی عبادی انا خاتم النبیین، لا نبی عبادی۔ ہدایت چاہتے ہو تو میرے پیغمبر فرما کے گئے رجال اللہ کے قریب آ جاؤ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ کتاب اللہ میں اللہ نے صاف اعلان کیا ما کان محمد، علماء بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا قادیانیوں آؤ صراط مستقیم کی طرف، کتاب اللہ کی طرف آؤ۔ کتاب اللہ ہر صفحہ کھولو آواز آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ڈھونڈتے ہو احادیثوں میں دیکھو وہاں صاف آواز آتی ہے لا نبی عبادی۔ اب آخری بات علماء اکرام یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے کہ اس ختم نبوت کے چوکیدار اور پہرے دار ہیں۔ یہ چوکیدار ہیں، اگر ان کے دستے بازو بنو گے
تو انشاءاللہ آپ کی اولاد، آپ کی نسل ایمان پہ قائم رہے گی۔ اگر آپ نے علماء کی توہین کی، اگر آپ نے علماء کا ساتھ چھوڑ دیا، تو یاد رکھو تمہاری اولاد بھی گئی۔ اور جو پاکستان کے آئین کے اندر، اور اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں ایک عالم دین ہے، ایک بہت بڑا عالم دین ہے جو چوکیدار بنا ہوا ہے آئین پاکستان کا، جہاں سے قادیانیوں کا راستہ بند کیا ہوا ہے، نئے نبی کا راستہ بند کیا ہوا ہے، وہاں ایک چوکیدار ہے اور اس نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور کسی کو اس کی ترمیم آئین پاکستان کے اندر کوئی گھسنے کی کوشش کرتا ہے، ان شکوں کو دور کرنا چاہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سینہ سپر ہو کر ایک مرد کلندر کھڑا ہے اور اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، آج بھی کھڑا ہے۔ آج پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات کا ادراک رکھتی ہیں کہ آئین پاکستان کا صحیح معنوں میں اسلامی دفات کا چوکیدار، پہرے دار مولانا فضل الرحمان ہے۔ اسی لیے آج سب سے زیادہ قادیانی مولانا فضل الرحمان کی پگڑی اور ان کی دستار کے ساتھ کھیل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن یاد رکھو مولانا فضل الرحمان بھی سینہ تان کے کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ یہ ہے جمعیت کی آج کا قائد